ایسی سرزمین جسے آپ مکہ کہتے ہیں، مکہ کی سرزمین پر تبلیغ کرنا، پیغام توحید دینا، قرآن جیسی کتاب پہنچانا، دین اسلام پہنچانا، جو بالکل اہل مکہ کے مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ کوئی صورت ہی نہیں تھی جہاں قبیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، نسلوں کے فرق کے ساتھ جینے والے لوگ، اپنے اوپر مغرور ہونے والے لوگ، جو بیٹیوں کو دفن کرنے والے لوگ، جن کے وہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ آیا کہ ہمارے علماء نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہفتہ وحدت جو اعلان کیا، ہفتہ وحدت کا 12 سے لے کے 17 تک ہم ذکر رسول اللہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ مخصوص ایام ہے جس میں ہم جشن کے اعتبار سے ہمارے بیچ میں تقاریب ہوتی ہے۔ جب آپ رسول کا ذکر کریں گے، حضرت آمینہ آپ کی والدہ، آپ کے والد حضرت عبداللہ، کیا کہنا میرے نبی کا؟ کوئی نہیں ہے کہ جو فضائل یا جو کوئی نعت میں اس کا تذکرہ کر سکے، جو ان کے فضائل کو بیان کر سکے، ان کی فضیلت کو بیان کر سکے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہو، جو خلاصہ کائنات ہے وہ نبی، جو اول و آخر بن کر آیا وہ نبی، جسے اللہ نے اپنا حبیب کہا، جو برابر حبیب اللہ ہمارے حبیب نہیں، اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہیں۔ ہم کہاں سے حبیب ہمارے ہو سکتے ہیں؟ ہم کہاں کے کہنے والے ہیں؟ ہم تو اگر ان کی امتی ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو حبیب اللہ، اللہ کے حبیب ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ برابر سنتے ہیں خلیل اور حبیب کے فرق ہو، کہ وہ جس سے محبت کرے وہ خلیل، جو اسی سے محبت کرے وہ حبیب۔ تو میں کہہ رہا ہے اتنا احتیاط کیا قدرت نے احترام رسالت کو اپنے کلام کے ذریعے پیش کیا۔ قدرت اللہ جو سب سے بڑی ذات ہے ہمارے بیچ، اس اللہ نے اپنے نبی کے احترام کا پیغام دیا ہمیں۔ یہ پورے قرآن میں کہیں نام لے کے نہیں پکارا، صرف ایک جگہ نام لیا گیا، محمد اللہ رسول، یہ رسول ہے محمد اور کچھ نہیں۔ جہاں پکارا گیا یا القاب سے یا منصب سے یا مخصوص لفظ معین کر دیا قرآن نے، ایک لفظ قل پورے قرآن میں استعمال کیا اللہ نے، اور سب جانتے ہیں، پوری امت جانتی ہے کہ جہاں لفظ قل آتا ہے قرآن میں وہاں خطاب نبی ہوتا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، جتنا بھی قل آپ پڑھتے ہیں، یہ اللہ یہ قل کے ذریعے ایک لفظ معین کر دیا کہ کہیں میرے نبی کا احترام باقی رہے۔ پکارا تو یا ایھا رسول، یا ایھا نبی، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، یہ بہترین احترام رسالت کا ایک حسین ترین طریقہ ہے جو قرآن نے ہمارے بیچ میں پیش کیا ہے۔ اتنا احتیاط کیا قدرت نے کہ جب اپنے پاکیزہ نبی کو معراج کی منزلوں میں لے جا رہا ہوا تو پہلے اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکیزہ ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات، کہہ دیتا خالق ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، وہ رازق ہے اللہ، وہ رحمان ہے اللہ، علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ یہ سب ہٹا کر اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کا مطلب اللہ نے بتایا کیا کہ جب میں خدا سبحان ہونے کے بعد بھی اپنی پاکیزگی کا اعلان کر کے پھر نبی کی معراج کا ذکر کرتے ہیں تو تمہیں کتنا پاکیزہ ہو کر میرے نبی کا ذکر کرنا چاہیے۔ صلوات بھیج رہے آپ اللہ۔ ابھی بس اسی لیے میں آرام کرتا ہوں کہ جب آپ سنتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ایک دین ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک نظام فطرت ہے جو ہمارے بیچ میں قائم کیا گیا، لیکن یہ دونوں چیزیں ہمیں دی ہیں نبی نے۔ درود کے لیے اللہ نے اتنا احتیاط کیا کہ آپ آئے درود پڑھتے ہیں مسلسل اور اس کے ظاہر کی مفہوم آپ کے ذہنوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس میں نبی کہا، نبی، نہ عبد کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ رسول کہا، آپ نہیں، بالکل نبی کہہ کے پکارا کہ اللہ ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، صاحبان ایمان تم بھی بھیجو۔ رسول بھی کہہ سکتا تھا، نام لے لیتا، محمد پہ درود بھیجا جا رہا ہے، اللہ ملائکہ بھیج رہے ہیں۔
لیکن یہ حکمت ہے اللہ کے کلام کی کہ اس نے نبی کا لفظ استعمال کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں ارسال کیے گئے تب ہوئے رسول. جب اس دنیا میں آئے تو یہاں نام رکھا گیا محمد. اگر ان ناموں سے آپ کو درود بھیجنا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جب دنیا میں آئے رسول تب درود شروع ہوا. جب آئے دنیا میں تب ان کے نام سے درود بھیجا گیا. نہیں، اللہ نے کہا نبی پہ درود بھیجا ہے اللہ ملائکہ. اس لیے کہ نبی نے آ کے بتایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اس کا مطلب ہے یہ درود یہاں آنے کے بعد شروع نہیں ہوا ہے، یہ درود تب سے شروع ہے جب عالم تھا ہی نہیں، وجود میں انسان آیا ہی نہیں تھا، آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اس کے پہلے یہ نبی تھے اور نبی پر درود اللہ ملائکہ پہلے سے بھیج رہا ہے. اس لیے نبی کا لفظ استعمال. کیا کہنا اس کی شان، کیا کہنا اس کے مسائل جو ہمارے بیچ میں آئے. کتنی ہنسی زندگی. اگر آپ سنتے ہیں کہ 63 سالہ زندگی رسول، اور 63 سالہ زندگی میں جو لوگوں کو آج کنفیوژن ہے، جو غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں، وہ اسی بنیاد پر کہ کچھ لوگوں نے بحث شروع کیا کہ 40 سال کے بعد نبی ہو گئے. نبی ہے جو نبی کہہ رہا ہو کہ میں آدم کی خلقت سے پہلے نبی ہوں. اس کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے؟ اگر 40 سال کے بعد نبی بنے تو پھر عیسیٰ کی سرداری ان کے ہاتھوں میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ جو 3 دن کی عمر میں کہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں تو نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا عبد ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. اگر ان کے بھی سردار میرے رسول ہیں تو وہ تو ماں کے آغوش میں آنے سے پہلے نبی ہوں گے، تب وہ سردار ہوں گے انبیاء کے، تب ہوں گے سردار. تو میں نے کہا کہ اب آپ جب ان کی سیرت میں ڈالتے ہیں، چونکہ سیرت صرف بیان کی حدوں تک رہ گئی، یا ہمارے عام بھائی مسلمان جو ہیں وہ نور پیکر کہہ دیتے ہیں. بس نور پیکر کہہ کر، نور پیکر اگر مانا بھی جائے تو ہم اس کو اہمیت ہوگی اس کے سامنے. تب آپ سمجھ پائیں گے کہ شخصیت کیا ہے رسول. کیا رسول ہے. اتنا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت نے جیسے پورا کیمرہ اپنے نبی پہ لگا رکھا ہو. اگر وہ چادر اوڑھ لیں تو مزمل، کملی باندھ لے مدثر. یا اللہ یہ تیرے نبی کی قیمت ہے کہ چادر اور کپڑے کی اور کملی کی. لیکن اللہ نے اشارہ کیا دیا کہ جو چیز میرے نبی سے وابستہ ہو جائے اسے میں قرآن کا حصہ بنا کر اسی سے اسے پکارتا ہوں. جب چادر لائق ذکر ہو سکتی ہے جو کندھوں پر آ جائے، جو دوش پر آ جائے، اگر دوش پہ آئی ہوئی چادر قرآن میں لقب بن کر نبی کا آ سکتی ہے، تو پھر اگر دوش پر شہزادے آ جائیں تو پھر ان کا ذکر کہاں سے ہوگا، کیسے انداز میں کیا جائے گا. یہ اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ ہم تو چادر کو لائق ذکر بنا دیتے ہیں، نہ کہ انہی کے نواسے اگر آ جائیں تو یہ نبی کی سیرت. اگر نبی کی سیرت پہ سے جملے کر دوں اور بات تمام ہو جائے. ایک صلوات بھیج دے آپ. ایسی سرزمین جسے آپ مکہ کہتے ہیں، مکہ کی سرزمین پر تبلیغ کرنا، پیغام توحید دینا، قرآن جیسی کتاب پہنچانا، دین اسلام پہنچانا، جو بالکل اہل مکہ کے مزاج کے بالکل برعکس تھا. کوئی صورت ہی نہیں تھی جہاں قبیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، نسلوں کے فرق کے ساتھ جینے والے لوگ، اپنے اوپر مغرور ہونے والے لوگ، جو بیٹیوں کو دفن کرنے والے لوگ، جن کے وہاں تہذیب نام کی کوئی چیز نہ. نبی میرا پہلے سے موجود ہے، آدم سے پہلے میرا نبی ہے. اسی لیے ہم احترام میں اور احتیاط میں کہتے ہیں آمد رسول ہے. رسول انسان ہو رہے ہیں 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو، کسی بھی تاریخ میں آمد رسول کو تسلیم کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے. رسول کی سیرت کو تسلیم کر لینا یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے آنے کی تاریخ میں اختلاف ہوگا لیکن سیرت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جو رحمت بن کر آیا ہو عالمین کے لیے، اگر عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا میرا نبی ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری عالمین کے لیے ہادی برحق بن کر آئے. جس نے مان لیا وہ مسلمان کہلایا. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے رسول تھے، نہیں، اگر مسلمانوں کے ہوتے تو عالمین کے لیے رحمت بن کے نہ. اور آپ جانتے ہیں اسی رحمت کا فائدہ اٹھایا اس یہودی نے.
کہ جب آپ درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اکیلے اور آپ کی تلوار رکھی ہوئی تھی، یہودی پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا کہ کیسے موقع ملے کہ میں نے قتل کر دوں. جیسی ذرا سا آرام کرنے لگے اسے محسوس ہوا کہ یہ سو گئے، فوراً تلوار کھینچی اور انہیں اٹھایا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا سونا اور ہمارا سونا دونوں میں فرق ہے. ہماری طرح نبی نہیں سوتے. یہ تو بے وقوف ہے کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسے، ارے تم ان کی طرح سو نہیں سکتے ہو تو تمہارے جیسے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ نبی عالم بیداری میں سوتے ہیں، ہم عالم غفلت میں سوتے ہیں. بخاری کی مشہور ایک روایت اور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی سو کے اٹھے اور گئے نماز پڑھنے لگے. حضرت عائشہ نے فوراً نبی نماز سے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی سو جائے تو ہمیں وضو کرنا چاہیے. کہا آج میں نے اس لیے پڑھ لیا کہ مجھے بتانا تھا کہ ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں. وہ وضو کرے جو عالم غفلت میں سوتا ہے، جو عالم بیداری میں سوتا ہو، اسے وضو کی کیا ضرورت. لیکن اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ تم وضو کرنا سیکھ جاؤ اور تم وضو کرتے رہو، اس لیے کہ تمہارے لیے وضو ہے. اس عالم بیداری میں سونے والا میرا نبی. اب ظاہر ہے کہ جب اس نبی کی اس انداز میں آپ سو گئے، وہ سمجھا ہماری طرح ہیں، ہماری طرح سو گئے ہوں گے. جیسے سے تلوار لیا، آنکھ کھولی، نبی نے تلوار لے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کو اس وقت مجھ سے کون بچائے گا. نبی مسکرائے اور یہودی کو دیکھا، کہا وہی بچائے گا جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے. کس لہجے میں کہا، کس انداز سے کہا کہ اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار زمین پہ گری. نبی نے اپنی تلوار لے لی. اب ظاہر ہے کہ دوسرا مصرع تو بخود بن جائے گا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا، اس لیے کہ تو اسے بھی نہیں مانتا جس نے مجھے بچایا. اب ہے چالاک دشمن، اس نے فوراً پکڑ لیا. کہا تجھے تو اسے بھی نہیں مانتا جس نے میری جان بچائی ہے اس وقت، تو پھر تیری جان کون بچائے گا. کہا میری جان بچ جائے گی. کہا کیسے. کہا آپ کی رحمت مجھے بچائے گی. یہ عالمین پہ رحمت بنا ہوا رسول ہدایات ہے. مسلمانوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے. یہودی کو فوراً کہا جاؤ چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے اپنے رحمت کے سائے میں اس کی جان بخش کے بتایا کہ میں سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. جو مان لیتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جو نہیں مانتا وہ کافر مشرک و منافق ہو جاتا ہے. صلوات بھیج دے مکہ کی سرزمین ان تاریخوں میں جگمگائی ہے. آمینہ کی آغوش میں چمکتا ہوا آفتاب رسالت ہے اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ جس نبی کو ہم اور آپ کلمہ پا کر نبوت کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں. اس لیے کہ کیا کہنا شعور رسالت کا، وہ شعور رسالت کہ جو مرضی الہی سے ایسا ہم آہنگی ہے، اتنا قرب حاصل ہے اسے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی چاہتے ہیں، جو نبی چاہتا ہے وہ اللہ چاہتا ہے. اتنی الفت اور محبت، اور اس طرح سے کائنات میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر لوگوں کو ہدایت کر کے بتا دیا کہ جو ناممکن تھا اسے اگر کوئی ممکن کر رہا ہے تو وہ میرا نبی ہے. اس لیے میں نے مکہ کی سرزمین پر اسے بھیجا کہ دنیا دیکھ لے. پڑھے لکھوں کے بیچ میں بات کو منوا لینا ہو سکتا ہے اچھے خطیب کا نتیجہ ہو، لیکن جاہلوں کے بیچ میں اپنی باتوں کو منوا لینا یہ تقریر کا معاملہ نہیں ہے، یہ خطابت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معجزہ خطابت کہلاتا ہے. اگر نبی نے تبلیغ مکے میں کی ہے تو یہ صرف تبلیغ نہیں ہے، یہ معجزہ تبلیغ ہے جو نبی نے مکہ کی سرزمین پہ دکھایا ہے کہ جو ناممکن تھا اسے ممکن کر دیا. اتنا یقین دلا دیا اس 40 سال کی خاموشی میں کہ اسی کے نتیجے کو صداقت اور امانت کہتے ہیں کہ دشمن ہونے کے باوجود آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کسی صفات کو اپنی ذات بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی ہوگا صادق ایک صفات ہے، امانت داری ایک صفات ہے. اللہ کے رسول نے اسے اپنی ذات بنا لیا.
کہ جب آپ کہتے ہیں صادق تو ذہن رسول تک پہنچ جاتا ہے، جب آپ کہتے ہیں امین تو رسول تک یہ ذات پہنچ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس طرح ان دونوں لفظوں کو اپنی ذات میں سمو لیا رسول نے کہ آج اسی صفات سے ان کی ذات کو پہچانا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ دشمن جن کی صداقت کا کلمہ پڑھے وہ رسول نہیں مانا، نہیں مانا۔ اس لیے کہ منصب کے آنے کے بعد جب جذبات کے ٹکراؤ ہوتے ہیں، کیا کہنا، وہ مساوات کا پیغام جس نے عرب کی سرزمین پر غیر عرب کو مؤذن بنا کر دنیا کو آواز دی کہ ہم نہ خاندان پروری میں ہیں، نہ کسی قبیلے میں ہیں، نہ کسی ملک کی سرحدوں میں قید اسلام ہے۔ آج اگر وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے ہمارے بیچ میں بلال حبشی کا، تو آپ کتنی بڑی بات ہے، پڑھ لینے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن اس کیفیت کو آپ محسوس کریں کہ جب بلال حبشی کو بغیر شین نکلے ہوئے زبان سے، شین کو سین کہنے والے بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا مؤذن، گھبرا گئے عرب کے لوگ کہ ہماری مادری زبان عربی اور ایک غیر عربی کو لا کے بٹھا دیا، آپ نے مؤذن بنا دیا۔ کہتے کیسے نبی کا فیصلہ تھا، آئے تو دبے زبان کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کہنا ہی پڑے گا کہ بلال شین نہیں کہہ پاتے، وہ سین کہتے، اسدون لا الہ الا اللہ کہتے۔ یہ کون سا گرامر تھا جو نبی نے اس وقت بیان کیا، جو نہ کبھی رائج ہو سکتا ہے نہ رائج ہوا۔ نبی نے جواب کیا دیا، سنو، اللہ کے نزدیک تمہاری شین سے کہیں زیادہ بہتر بلال کی سین ہے۔ یہ کون سا گرامر، یہ کون سا فائدہ؟ لیکن نبی نے بتایا کیا، بس آخری جملہ دعا کی، اللہ مجھے رسول کے معرفت کے راستے ہموار کریں، اتنا علم ہم حاصل کریں کہ ہم رسول کی سیرت کے قریب ہو سکیں، ان کے مزاج کے قریب ہو سکیں، ان کے مشن کے قریب ہو سکیں، ان کے پیغامات کے قریب ہو سکیں۔ اس لیے کہ اس جشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرب رسول ہم اختیار کریں۔ قرب رسول سے مطلب ہے ان کی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کے کردار کو مان کر اس کردار کی پابندی کریں، اطاعت کریں، اتباع کریں، یہی قرب رسول ہوتا ہے۔ آج ہی اس تاریخ میں ہم جشن مناتے ہیں اس صادق امام کا جس کا لقب صادق ہے۔ اگر صادق میرا نبی ہے تو لقب صادق رکھنے والا انہی کی یار کی ایک فرد چھٹے امام بھی ہے، جسے آپ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے۔ جب آپ ملا کے کہیں گے تو جعفر صادق کہا جائے گا۔ دو صادق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی تو صفت کا ان کی ذات ہی بن گئی صادق، انہی نام سے پکارا جاتا ہے، تو ان کی آل میں آنے والی ایک شخصیت کو اس لقب سے نوازا گیا۔ یہ آپ نے جعفر نام ہے، صادق آپ کا لقب ہے۔ ہم اور آپ مل کر ان دونوں صادقین کی جشن کی مبارکباد تمام مسلمانوں کو دیتے ہوئے امام وقت کی بارگاہ میں اور جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، بار الہ انہیں نبی و انبیاء کے صدقے میں وہ علم حاصل ہو جائے کہ جس علم کی بنیاد پر وہ حقیقی اسلام کو سمجھ سکیں، حقیقی طور پہ رسول کی معرفت حاصل کر سکیں۔ چلو آج